جی ہاں ہلو. ارے ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے کیا نام ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہاں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں. تم اس ٹائم فون نہیں کرنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین، ریا یعنی کہ دکھاوا، قرآن و حدیث کے اندر اس دکھاوے کی، ریا کی، جو ریا دکھاوا ہے، بہت زیادہ مذمت آئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بالکل بھی پسند نہیں فرمایا، اور خود رب بھی پسند نہیں فرماتا ہے. اور بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ دکھاوا جو ہم اور آپ میں سے کسی کے اندر اگر پایا جاتا ہے، اور کسی شخص کے ساتھ پایا جائے، اور اس پر یہ راز فاش ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے صرف یہ دکھاوا کر رہا تھا، تو اس شخص کو بھی بہت ہی برا محسوس ہوتا ہے. لہذا پہلے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے کسی بھی فعل کے اندر، کسی بھی کام کے اندر، خاص طور سے جو دینی معاملات سے تعلقات رکھتا ہو، اس میں کسی بھی طریقے کا کوئی دکھاوا نہ کیجیے گا. مثلا نماز پڑھنا ہے تو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے پڑھیے گا. کسی دینی کام کے اندر کوئی خرچ کرنا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، تو صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیجیے گا. ان امور کے اندر خاص طور سے کوئی بھی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. آپ زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، تو کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے نا کہ ثواب مل جائے، نیکیاں مل جائیں، اجر مل جائے. اور یہی کام آپ دکھاوے کی نیت سے کریں گے تو یہ سارا اجر بالکل ختم ہو جاتا ہے. اور رب جو اجر دینے والا ہے، نیکیاں دینے والا ہے، ثواب دینے والا ہے، جب وہی اس کو ناپسند فرماتا ہے تو اجر اور نیکی اور ثواب کا تو مطلب ہی نہیں ہے. کہنے والا ایک اس کی بہت میں ایک مثال آج کے دور میں خاص طور سے بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کو میں آپ کو خاص طور سے بتانا چاہ رہا ہوں. عام طور سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو کبھی فون آ جاتا ہے. فون آیا، جی ہاں ہلو. ارے ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے کیا نام ہے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں. ہاں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوں. تم اس ٹائم فون نہیں کرنا چاہیے. چلو ٹھیک ہے، بعد میں بات کریں. مطلب اس طریقے سے اب یہ آپ ذرا غور کیجیے گا، سامنے والا اسے کیا پتا کہ آپ نماز میں ہیں. حالانکہ خیر ایک مسلمان کو 5 وقتہ نمازی ہونا چاہیے. سامنے والا فون کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلم نہ ہو، نان مسلم ہو، یا اگر وہ مسلم بھی ہے تو اسے خیال نہ رہا ہو. تو اگر آپ نماز میں ہیں تو سب سے پہلے تو آپ سے میں گزارش کروں گا، مسجد میں داخل ہوتے ہی اپنے موبائل کو سوئچ آف کر لیجئے گا، سائلنٹ موڈ پہ لگا دیجئے. کچھ حضرات وہ ہوتے ہیں جو موبائل تو چلاتے ہیں لیکن انہیں موبائل کو آن آف یا سائلنٹ موڈ میں لگانے کا مطلب ہی نہیں پتا ہوتا ہے. صرف انہوں نے موبائل کو رکھ لیا اپنے پاس، فون آتا رہتا ہے، ضرورت کے مطابق ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے موبائل کو نماز کے وقت، خاص طور سے کہیں کے رہنے والے ہوں، آپ حضرات مسجد میں جانے سے پہلے، نماز ادا کرنے سے پہلے گھر پر چھوڑ کر آئیں، یا اپنی شاپ پر چھوڑ کر آئیں، جہاں بھی آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہیں چھوڑ کر آئیں. یا اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کسی سے کہہ کے بھئی ہمارا موبائل ذرا سوئچ آف کر دینا، یا ہمارا موبائل سائلنٹ پہ لگا دینا. آپ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو، کم از کم اسے سیکھ لیجیے کہ موبائل کو سوئچ آف کیسے کیا جاتا ہے، موبائل کو سائلنٹ کیسے کیا جاتا ہے. کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا خاص طور سے کہ جب فون آتا ہے تو ایک دم کہہ رہے وہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور میں مسجد میں تھا، تو اس بات کے اندر بھی ریا یعنی کہ دکھاوا شامل ہے کہ بھئی تم ضرورت ہی کیا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو تو لوگوں کو بتاؤ کہ بھئی میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں مسجد میں ہوں. فون آیا پہلے تو سائلنٹ پر دیا. اگر بات آپ کر بھی رہے ہیں مسجد میں، جی ہاں بولیے، دعا سلام کا، اچھا ٹھیک ہے میں آتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں بھی تھوڑا کسی کام میں مشغول تھا، بتا سکتے ہیں. عزیزان گرامی، میرے کہنے کا مطلب و مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمارے کسی بھی کام کے اندر، خاص طور سے جو دینی معاملات سے تعلق رکھتا ہو، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، ریا نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے. مساجد کے اندر ہمارے موبائل کو بند ہونا چاہیے. اور بعض حضرات تو فون کو اس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ اگر نماز ہو جاتی ہے اور ان کا فون آتا ہوتا ہے تو اب وہ نہ دعا کرتے ہیں یا نہ نماز کا خیال کرتے ہیں، نہ اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ کوئی اور بھی نماز پڑھ رہا ہوگا. ایک دم فوراً فون ریسیو کیا اور کان پہ رکھ کے جی ہاں بولیے، ہلو، جی ہاں یہ وہ. مطلب یہ سمجھیے، آپ ذرا اس چیز سے یہ اندازہ لگائیے کہ اس شخص کے لیے جو نماز سے فارغ ہو کر دعا نہیں کی، جس نے ابھی نماز میں ہی ہے، گویا کہ وہ مسجد میں ہی ہے لیکن اس نے فون کو ریسیو کر لیا، تو فون کی اہمیت گویا کہ اس کی نظر میں نماز سے زیادہ ہے. ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے.
अव्वलन तो मोबाइल बंद होना चाहिए और अगर फोन आ गया तो काट देना चाहिए, फिर आ सकता है। आप किसकी बारगाह में आए हुए हैं, जरा ये तो ख्याल कीजिए। उसकी बारगाह से उठ करके दुनिया वालों की बातों को सुनने के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। खुदारा इस पर गौर कीजिएगा और अपने ज़हन व फिक्र को हाजिर रखिएगा, अच्छे से वो काम कीजिएगा जिससे हमारा रब, हमारे रसूल राजी हों। कहीं ऐसा ना हो हमारे मतलब किसी भी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े काम से अल्लाह उसके रसूल नाराज हो जाएं। अगर अल्लाह उसके रसूल नाराज हो गए तो सारी जिंदगी की जो नेकियां, कमाइयां, इबादतें सब बर्बाद चली जाएंगी, कुछ हाथ आने वाले नहीं है। इसलिए मोहतरम सामईन, अपना कोई भी फेल हो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए कीजिएगा। अगर छोटा सा भी आपने कोई ऐसा अमल कर लिया जिसमें रब की रजा हासिल हो, रब की खुशनुदी हासिल करना मकसूद हो, तो यकीनन ये छोटा सा काम रिया और दिखावे के बड़े से बड़े काम पर भारी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।